اب تک سائنسدان سولر سسٹم سے باہر ہزاروں کی تعداد میں سیاروں کو ڈھونڈ چکے ہیں، جن میں زیادہ تر سیارے زمین سے بہت زیادہ مختلف ہیں، لیکن ان میں سے بہت سے سیارے ہیں جو بہت سے پیرامیٹرز کی وجہ سے زمین جیسے ہیں۔ یہ ایسے سیارے جن کو اپنے ہور اسٹار سے ہیٹ بھی ملتی ہے اور ان کو بہت بڑی مقدار میں پانی بھی موجود ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں کچھ ایسے سیاروں کی بات کریں گے جو زمین سے بہت زیادہ ملتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے سب سے پہلے۔ تو دوستوں آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سائنسدان ہمیشہ سے زمین جیسے سیارے کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اب تک وہ بہت سے سیاروں کو ڈھونڈ چکے ہیں جن میں زمین جیسی بہت سی خصوصیات موجود ہیں اور جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہاں پر ہم انسان جا کر آباد ہو سکتے ہیں یا انسانوں جیسی مخلوق وہاں پر رہتی ہے۔ ایسے سیاروں کو ڈھونڈنے کے لیے سائنسدان ارتھ سیمولیٹری انڈیکس یعنی ESI کا استعمال کرتے ہیں، جس میں سیاروں کی ڈینسٹی اور ریڈیس اور ایوو ٹیمپریچر کو دیکھا جاتا ہے۔ اس کمبینیشن کی وجہ سے سائنسدان کسی بھی آبجیکٹ کے ماس کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اور یہاں تک ممکن ہو کہ اس کی کیمیکل کمپوزیشن اور گریویٹیشن لیول کو بھی کیلکولیٹ کرتے ہیں تاکہ اس چیز کے ایٹماسفیئر کا پتہ لگا سکیں۔ اس کی مدد سے یہ بھی پتہ لگایا جاتا ہے کہ سیارے کے سرفیس میں پانی موجود ہے یا نہیں۔ اس انڈیکس کا اسٹینڈرڈ زمین ہے کیونکہ اس کے پیرامیٹر کو آئیڈیل سمجھا جاتا ہے اور ESI 1 ہے۔ ارتھ سیمولیٹری اور انڈیکس کے مطابق ہم جتنی بھی چیزوں کو جانتے ہیں ان کی 3 کیٹیگریز ہیں۔ سب سے پہلی کیٹیگری میں آبجیکٹ آتے ہیں جن کا ESI 0.5 ہے۔ یہ زیادہ تر گیس اور آئسی جیئنٹ ہوتے ہیں، جس کا مطلب ہے یا تو یہ حد سے زیادہ گرم ہوتے ہیں یا پھر حد سے زیادہ ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ اس طرح کے زیادہ تر آبجیکٹ ہمارے سولر سسٹم میں پائے جاتے ہیں۔ اس طرح کے سیاروں پر کسی بھی طرح کی لائف نہیں ہوتی۔ یہاں آپ لائف کی موجودگی کی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے سولر سسٹم میں موجود وینس سیارے کی مثال دیتے ہیں۔ اس کا ماس ملک مارس سے بہت ملتا ہے، لیکن یہ سیارہ سورج سے بہت قریب ہے اور اس کا ایٹماسفیئر بھی بہت زیادہ ڈینس ہے، اسی لیے اس کی سرفیس کا ٹیمپریچر بہت زیادہ ہے۔ اسی وجہ سے زمین سے بہت زیادہ سملر ہونے کے باوجود بھی گرینز کی ESI زیادہ نہیں ہے۔ اس کی ESI 0.44 ہے، اسی لیے اس کی سرفیس میں لائف کے بارے میں خیال بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے آبجیکٹ جن کی ESI 0.5 سے 0.7 کے درمیان ہو، ایسے آبجیکٹ سیکنڈ کیٹیگری میں آتے ہیں۔ ایسے سیارے ہماری زمین سے زیادہ ملتے جلتے ہیں۔ ایسے سیاروں کی سرفیس زیادہ تر سولڈ ہوتی ہے اور ان کا ٹیمپریچر بھی نارمل ہوتا ہے۔ یہ اوشن سیارے بھی ہو سکتے ہیں اور بڑے بڑے چاند بھی ہو سکتے ہیں۔ کچھ سیارے ایسے ہوتے ہیں جن کا ایٹماسفیئر اتنا ڈینس نہیں ہوتا کہ وہاں پر کوئی زندہ رہ سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ان کی میگنیٹک فیلڈ بھی اتنی کمزور ہوتی ہے کہ وہ اپنے سرفیس پر آنے والے خطرناک ریڈیشن سے انسانوں کو نہیں بچا سکتی۔ اس کے علاوہ کچھ سیارے اپنے اسٹارز کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ اتنے قریب ہونے کی وجہ سے یہ اپنے اسٹارز سے ڈائریکٹلی لاک ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کسی سیارے میں یہ پراپرٹیز ہوں تو وہاں پر لائف نہیں ہو سکتی۔ اسے آگے تیسری کیٹیگری کی بات کرتے ہیں۔ اس میں ایسے آبجیکٹ ہوتے ہیں جن کا ESI 0.7 سے ہائی ہوتا ہے۔ ایسے جتنے بھی سیارے ہیں وہ سب سولر سسٹم سے باہر ہیں۔ کچھ اندازے کے مطابق ایسے سیاروں کے سائز اور ان کی سرفیس کی کنڈیشن زمین سے بہت ملتی ہے۔ سولر سسٹم سے باہر ایک ایسا سیارہ ہے جو ہماری زمین سے بہت زیادہ ملتا جلتا ہے۔ یہ سیارہ زمین سے 12.5 لاکھ ایئر دور ہے۔ اس سیارے کی دریافت نے سائنسدانوں کے حیران کر دیا۔ یہ سیارہ ٹی گارڈن اسٹار کو آربٹ کرتا ہے۔ یہ ایک چھوٹا ریٹوا اسٹار ہے جسے 2003 میں ڈسکور کیا گیا تھا۔ اس اسٹار کی روشنی سورج کی روشنی سے 1370 گنا کم ہے اور اس اسٹار ماس سورج کے ماس کا 9% ہے اور اس کا ریڈیس جیوپیٹک ریڈیس سے 5% زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ اس کی گریویٹیشنل فورس صرف اتنی ہے کہ اسٹار میں تھرمل ری ایکشن بھی مشکل سے ہوتا ہے، اسی وجہ سے کہ اس کی سرفیس کا ٹیمپریچر صرف 2630 ڈگری ہے، جس کی وجہ سے ٹی گارڈن اسٹار کا ہیبیٹیبل زون نہ ہونے کے برابر ہے۔ 2019 میں اس دھاڑ میں 2 سیاروں کو ڈھونڈا گیا۔ ان میں سے ایک سیارہ اپنے اسٹار کے ہیبیٹیبل زون کے باہر تھا اور ایک سیارہ اپنے ہیبیٹیبل زون کے اندر تھا۔ ہیبیٹیبل زون سے باہر والے سیارے کو ٹی گارڈن سی کہا گیا۔ یہ اسٹار کے سینٹرل میں بالکل سرکولر آربٹ میں گھوم رہا ہے۔ اس کے آربٹ
जिसका रेडियस 0.045 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है और ये सियारा हर 11.5 दिनों में अपने ऑर्बिट को मुकम्मल करता है। ये एक रॉकी सियारा है जिसका मास पिन के मास से 11% ज्यादा है, जिसका रेडियस जमीन के रेडियस से 3.5 गुना ज्यादा है और बदकिस्मती है इस सियारे के सरफेस की कंडीशन ऐसी है कि यहाँ पर कोई भी लाइफ मौजूद नहीं हो सकती। और जैसे कि आपको पहले बताया गया है कि इस सियारे पर वीनस स्टार की रोशनी बहुत कम है, इसीलिए इस सियारे पर अपने स्टार से जमीन पर सूरज की रोशनी की निस्बत 63 गुना कम रोशनी आती है। इसी वजह से इस सियारे का टेम्परेचर 47 डिग्री से 0 डिग्री तक ही रहता है। इतने कम टेम्परेचर में भी इसी तरह की लाइफ को इमेजिन नहीं किया जा सकता, लेकिन इस बात का यकीन है कि ये यहाँ पर बड़े बड़े ओशन और समंदर मौजूद हैं जिनको मोटी लेयर ने कवर किया हुआ है। अब स्टार सिस्टम में रहने वाले दूसरे सियारे की बात करते हैं। इसको टी गार्डन बी कहा जाता है। ये वो सियारा जो आज तक डिस्कवर होने वाला वाहिद सियारा है जो जमीन से बहुत ज्यादा मिलता है। इसका ESI 0.9.5 है जो स्टैंडर्ड वैल्यू यानी इस जमीन के ESI से 0.005% कम है। ये ऑब्जेक्ट अपने स्टार से 0.025 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 2 है और ये अपने स्टार गिर्द अपना एक चक्कर 5 दिनों में कंप्लीट करता है। ये सियारा मुसलसल अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में रहता है और ये जमीन की निस्बत अपने स्टार से 15% ज्यादा रेडिएशन रिसीव करता है। एक अंदाजे के मुताबिक टी गार्डन बी का मास हमारी जमीन से 5 गुना ज्यादा है और इसका रेडियस जमीन के रेडियस से कम है। इसका मतलब है कि इसकी ग्रेविटेशनल वैल्यू हमारी जमीन जितनी है। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस सियारे की इनर सरफेस में हमारी जमीन की तरह ही है। सियारे के सेंटर में मेटेलिक की बहुत कोर भी मौजूद है जिसका मोल्ड और सिलिकेट मेटेलिक कवर किया हुआ है और सियारे के बाहर वाले हिस्से को सॉलिड फील्ड रोकरेस की पतली लेयर ने कवर किया हुआ है। और टी गार्डन बी का टेम्परेचर भी 28 डिग्री है जो जमीन के टेम्परेचर से 14 गुना ज्यादा है। इसका मतलब है कि इस सियारे के सरफेस की कंडीशन ऐसी है कि यहाँ पर पानी मौजूद हो सकता है और सियारे का टेम्परेचर भी ऐसा है कि यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी पैदा हो सकते हैं। हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये ऑब्जेक्ट जमीन से कितना मिलता जुलता है, इनमें कोई ना कोई बात ऐसी जरूर होती है। अगर टी गार्डन बी इसोप्लेन की बात करें तो अपने स्टार से बहुत ज्यादा करीब है। इतने ज्यादा करीब होने की वजह से साइंसदानों का ख्याल है कि इसकी एक ही साइड हमेशा सूरज की तरफ ही रहती है। इस वजह से इस सियारे की मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर भी मुख्तलिफ होता है। जैसे आपको पहले बताया जा चुका है कि टी गार्डन स्टार एक क्रेटवा स्टार है। स्टार की रोशनी किसी भी वक्त ज्यादा हो सकती है जिसका असर इसके करीब मौजूद सियारों पर होगा, लेकिन इन सब के बावजूद टी गार्डन बी पर लाइफ के चांसेस बहुत ज्यादा हैं क्योंकि कभी कभी बहुत कम चांसेस से बहुत बड़ी चीजें डेवलप हो सकती हैं। दोस्तों, आपका टी गार्डन सिस्टम के बारे में क्या ख्याल है? क्या वाकई यहाँ पर लाइफ गुजारी जा सकती है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।